أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی ابتدائی 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی سورت جو مکمل ہوئی وہ سورہ یاسین شریف تھی، اور آج جو سورت شروع ہو رہی ہے وہ سورہ صافات ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں کل 182 آیتیں ہیں. مکی سورت کون سی سورت ہوتی ہے، یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے قرآن کا جتنا حصہ اترا وہ حصہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اترا ہے وہ حصہ مدنی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہے. مکی صورتیں جتنی ہیں اس میں بنیادی جو موضوع ہے وہ ہمارے عقیدے کا ہے، جو عقائد ہے، ایمانیات ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ سب چیزیں مکی زندگی میں ہوئی. لہذا جتنی مکی صورتیں قرآن کریم میں ہیں اس میں آپ کو عقیدہ توحید کی ضرورت کا، عقیدہ رسالت کا، عقیدہ آخرت کا، اس کا تذکرہ ملے گا. اور پھر وہ پچھلی امتیں جنہوں نے ان عقائد کو خراب کیا، اپنے ایمان کو ضائع کیا، ان پر اللہ کی کیا پکڑ آئی وہ بھی آپ کو ان صورتوں میں ملے گا. تو سورۃ الصافات بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی اللہ پاک نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، اور پھر اس کے نہ ماننے والی مختلف امتوں کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان ساری امتوں کا تذکرہ کیا اور ان پر اللہ کی کیا پکڑ آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ سورت کے آخر میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا. اور وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ یہ عقیدہ بنا رہے تھے کہ جو فرشتے ہیں، فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یہ بھی شرک تھا. تو اس لیے اس سورت کے آخر میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو بہرحال اس صورت میں اللہ پاک نے جو اہل ایمان کے عقائد ہیں ان کو اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنا کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. فالزاجرات زجرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر. فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کی کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہوئے. ان الہکم لواحد، بے شک تم سب کا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض، اور وہ معبود کون ہے جو کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان کا. ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا،
بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا بزینت الکواکب ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد اور ہم نے ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہر سرکش شیطان سے۔ اب چند باتیں اس صورت میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو اس کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یہ تینوں آیتیں قسم کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اب قسم کس چیز کی کھائی ہے؟ جو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان تینوں میں قسم فرشتوں کی ہے۔ وہ فرشتے جو صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو کہ ڈانٹتے ہیں جھڑک کر، کسی کو ڈانٹتے ہیں تو سختی کے ساتھ ڈانٹتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہو۔ تو یہ تینوں آیتیں فرشتوں سے متعلق ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ اور ابھی میں نے آپ سے ایک بات عرض کی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اس صورت کے آخر میں اللہ نے رد فرمایا مشرکین مکہ پر۔ کیوں؟ وہ کس کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے؟ فرشتوں کو۔ اب قرآن کریم میں دیکھیں کتنا ایک ربط ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ اپنے باپ سے جو ہوتا ہے وہ تو والدین اور اولاد والا رشتہ ہے، نسب کا رشتہ ہے، لیکن اللہ نے شروع کے اندر 3 باتوں میں فرشتوں کی قسمیں کھائی، اور تینوں قسمیں جو کھائی، ایک میں صف بنانے کی، ایک میں شیاطین کو ڈانٹنے کی، ایک میں اللہ کا ذکر کرنے کی، اس سے اشارہ کر دیا کہ فرشتوں کا اور اللہ کا جو رشتہ ہے وہ نسب کا نہیں ہے، وہ عبادت کا رشتہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ مجاہدین سے متعلق، کہ جب مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہوتا ہے تو پہلے ان کی صفیں بنتی، اور جتنا مجاہدین کی صف بندی مضبوط ہوتی ہے اتنا دشمن کمزور ہوتا ہے، اور پھر مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں آنے والے کو جھڑک دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجاہد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اس میں بھی لگا رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان تینوں قسموں کا تعلق جو ہے وہ اہل صلاۃ یعنی وہ نماز پڑھنے والوں سے، اس لیے کہ نماز کا جو سب سے پہلا رکن اور عمل ہے وہ کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ہم کیا بناتے ہیں؟ صفیں بنا لیں، صف بنیاد ہے۔ تو نمازیوں کی جو صفیں ہیں یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ اور پھر اس نماز کے اندر نمازی کو شیطان پریشان کرتا ہے، وساوس لاتا ہے، خیالات لاتا ہے۔ ہاں، آج جمعے کے بیان میں کچھ بات عرض ہوئی تھی، کوئی ساتھی یہاں جمعے کی نماز میں تھے، وہ ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ بات ہوئی تھی اس حوالے سے نا کہ نماز میں جو خیالات آتے، تو نماز کے اندر شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ وساوس ڈالتا ہے، دل دماغ میں خیالات ڈالتا ہے۔ کبھی اس سے کہتا ہے یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے کہ اس میں تم گھر بھی سوچ رہے ہو، کاروبار بھی سوچ رہے ہو، بیوی بچوں کو سوچ رہے ہو، غلط غلط باتیں سوچ رہے ہو؟ یہ کون سی نماز ہو رہی؟ تاکہ اس نمازی کو اپنی نماز سے عدم اطمینان میں ڈال دے اور یہ نماز سے دور ہو جائے۔ تو جو مضبوط نمازی ہوتا ہے وہ ان وساوس کا علاج کیا ڈھونڈتا ہے
کہ وہ اس شیطانی عمل کو جھڑک دیتا ہے، کس طریقے سے؟ بے توجہ کر کے۔ نماز میں جو وساوس آتے ہیں اس کا علاج بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ مت دے، نظر انداز کر دے، پھینک دے اس کو۔ اور پھر نماز کے اندر جو سب سے زیادہ عمل ہے وہ اللہ کے ذکر کا۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، پھر تلاوت ہے، پھر رکوع کی تسبیح، پھر قومے کی تسبیح، پھر سجدے کی تسبیح، پھر تشہد، یہ سب ذکر ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو نمازیوں کی قسمیں کھائی، تو تینوں قسمیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے جو پہلی قسم کھائی، چاہے آپ اس کو فرشتوں کی بنائیں، چاہے مجاہدین کی بنائیں، چاہے اس کو نمازیوں کی بنائیں، لیکن پہلی قسم کس بات کی کھائی؟ جی، صفوں کی۔ والصافات صفا، صف۔ اور صف بندی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں انسان ایک منظم ترتیب کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا جوڑ کر، ٹخنے سے ٹخنا محاذات میں لا کر ترتیب کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا اس سے اشارہ ہوا کہ جب اللہ ان فرشتوں کی، اللہ ان مجاہدین کی، اللہ ان نمازیوں کی قسم کھا رہے ہیں، ان کی صفوں کی قسم کھا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نظم و ضبط اور ترتیب والی زندگی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ورنہ تو حکم ہوتا کہ بھئی نماز پڑھو، ایک مجمع بنا کے پڑھ لو، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو پسند ہی نہیں۔ ہر وہ عمل جس کے اندر نظم و ضبط ہو، جس کے اندر سلیقہ ہو، جس کے اندر ترتیب ہو، وہ ہمارے دین میں محبوب عمل ہے۔ افسوس یہ کہ ہم اس سے دن بدن غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں کے اصول اتنے سخت ہوتے ہیں کہ خود لائن بنا لیتے ہیں، پھر بولنا نہیں پڑتا ہمیں۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے نا، یہاں اترتے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، بدنظمی شروع ہو گئی۔ اب کوئی لائن توڑ رہا ہے، کوئی دوسرے کو بیگ مار رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے، اس لیے کہ دوبارہ وہ موسم ایٹماسفیئر مل گیا۔ بدنظمی مزاج کا حصہ بن گئی ہر چیز کے اندر۔ بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر کام بے ترتیبی کے ساتھ ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا ذاتی مزاج ہوگا، دین کا مزاج نہیں۔ دین کے مزاج میں تو نظم و ضبط کو پسند کیا گیا، اس کی ترغیب دی گئی، ہر عمل کے اندر صف بندی۔ اس لیے صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں جب صفیں بناتے تھے تو ہمارے بیچ میں گھومتے تھے، اس طرح آگے نہیں ہوتے تھے، بیچ میں گھومتے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ہم صفیں بنانا سیکھ گئے ہیں، پھر آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی صفوں کو درست کرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اتفاقاً پیچھے دیکھا تو ایک صحابی کچھ قدم باقی صف سے آگے تھے، کچھ آگے تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ فرمایا دیکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ورنہ اللہ پاک تمہارے چہروں کو تبدیل کر دیں گے۔ اس میں تبدیلی آئی، اتنا سخت جملہ فرمایا۔ اس لیے تسویہ صفوف یہ بہت ضروری ہے، اور آج اس کے اندر ہم بالکل ہی غافل ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بس موقع انسان یہ بناتا ہے کہ ایسے جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں جہاں میرے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ صف بندی کا طریقہ یہ کہ بیچ سے نئی صف بنائی جائے، لیکن اچھے خاصے سمجھدار لوگ جن کو نہ کھڑے ہونے کا عذر ہے، نہ وہ نابالغ بچے ہیں، وہ جا کے کونے میں بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک تو بزرگ حضرات ہیں، ان کا عذر ہے بھائی ان کی کرسیاں کونے میں لگیں گی، لیکن آپ بتائیں ایک نوجوان ہٹھا کٹا ساتھی ہے، وہ کیوں آ کے کونے سے صف بنا رہا ہے؟ یا اگلی صف میں جگہ ہے
تب بھی اس کوشش میں کہ یار آگے کھڑا ہو جاؤں گا پھر تو بعد میں جگہ ملنے میں ٹائم لگے گا. تو دائیں بائیں ہونے کی، یا یہ کہ آگے صفحے ابھی خالی ہے پیچھے صفحے بنانا شروع ہو گئی. جیسے آج کل ہم اوپر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اوپر پڑھ رہے تھے نا، ابھی کل سے پھر اوپر جائیں گے، یہ صرف آج کا پیکج. تو اوپر میں نے 2-3 دفعہ یہ مسئلہ عرض کیا کہ نیچے صحن صرف ان بزرگوں کے لیے ہے جن کو سیڑھیاں چلنے میں یا جن کو کرسی کے بغیر نماز پڑھنے میں پریشانی. باقی جو ساتھی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں وہ اوپر آئیں. لیکن ہمارا ایک قومی مزاج ہے، لہٰذا باوجود اس کے کہ ہمارے وہ بیچارے وہ جو حارس، گیٹ کے حارس ہیں، وہ بابا جی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نیچے صف نہ بنائیں. لیکن مجھے کئی دفعہ ساتھیوں نے کہا کہ جیسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نیچے صفحے بننا شروع ہو جائے. تو اب یہ سیڑھیاں ایک 22-24 سیڑھیاں چڑھنا، جی یہ کون چڑھے گا اوپر، چلو نیچے بنا لو. اس صف بندی کی اہمیت آج دلوں سے بالکل ختم ہو. تو یہ بہت ضروری ہے اس کا اہتمام ہو کہ انسان صف کو مکمل رکھے، اس کا اہتمام رکھے اور کوشش کرے اس کو پورا رکھنے کی. اب رہی یہ بات کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کی قسم کھائی، تو جب کہ قسم کھانے سے عام امتی کو بھی ترغیب نہیں دی گئی، کہ عام امتی کو بھی منع کیا گیا کہ انسان حتی الامکان قسم نہ کھائے الا یہ کہ مجبور ہو جائے. لیکن قرآن کریم میں ہمیں مختلف جگہوں پر قسم کے الفاظ اور کلمات ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پہ بہت مہربان، اور اللہ اپنے بندوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کسی بات کو اہمیت کب دے گا، اس کو دل سے کب قبول کرے گا، جب اس کو وہ بات اچھی طرح بتا دی جائے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. اور عام طور پہ ہم وہ بات کب قبول کرتے ہیں؟ جب سامنے والا کہتا ہے یار قسم لے لو مجھ سے، تب جا کے ہم مطمئن ہوتے. تو اللہ نے بندوں پہ مہربانی فرمائی کہ قسمیں کھا کر اس بندے کو احساس دلایا کہ دیکھو جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، توحید بنیاد ہے، اس کو مان لو. میں اللہ ہو کر 3 قسمیں کھا کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس بات کو قبول کر لو. تو اس لیے یہ قسمیں جو اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، یہ تو اللہ کی ذات کی مہربانی ہے کہ ہم اللہ کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لیں اور اپنے آپ کو شرک جیسے گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمانیات کی، عقائد کی حفاظت بہت ضروری، اور اسی پر ہی انسان کی اخروی نجات موقوف ہے. اللہ کی ذات نے خود قسمیں کھا کر اس انسان کو عقیدے کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. و انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں ساتھی شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.